نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لما یحییکم، اس لیے کہ اس میں تمہاری لائف ہے، زندگی ہے، تمہاری حیات ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی۔ وہ نماز میں تھے، جس کی وجہ سے وہ جواب نہ دے سکے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں آواز دی، تم آئے نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نے یہ آیت پڑھی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب نبی تمہیں بلائیں تو جواب دو، اس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری لائف ہے، تمہاری زندگی ہے۔ اب علماء اس پر بحث کرتے ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نبی کا بلاوا آ جائے تو نماز توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے؟ اب نبی علیہ السلام تو رہے نہیں اور نبوت کا مسئلہ بھی اب نہیں، ہمارا ایمان ہے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، تو یہ مسئلہ تو اب نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی بلائیں اور ہم جائیں یا نہ جائیں، اس لیے کہ جب نبی ہی نہیں ہے تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرا مسئلہ علماء نے نکالا کہ ماں باپ بلائیں تو کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ روایتوں میں یہ بھی مسئلہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے جن کا نام جریز تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے بلایا اور وہ نہ جا سکے، جس کے نتیجے میں ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ بتائے اور تیری موت نہ آئے جب تک کہ تو فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی تو ذلیل نہ ہو جائے۔ اور یہ بد دعا پوری ہوئی کہ وہ اپنے عبادت خانے میں، اپنے گرجا گھر میں، اپنی مسجد کے اندر وہ عبادت کر رہے تھے اور ایک عورت چھوٹا سا معصوم بچہ لے کر کے آئی اور یہ کہا کہ یہ تمہارے اللہ والے نے، تمہارے امام نے، تمہارے جریز نے مجھ سے زنا کیا اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے جریز کو مارا اور کیا کیا مسائل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ پھر انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد خود اس بچے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ تو جنگل میں بکریاں چرانے والا ایک آدمی ہے۔ مسئلہ بعد میں بے غبار ہوا، لیکن پہلے تو بہرحال الزام آ ہی گیا، جو مسئلہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہاں روایت میں ہے حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جریز فقیہ نہیں تھے،
جریج فقی نہیں تھی۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کی فقاہت، فہم اور علم ہوتا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق نماز توڑ کر ماں کو جواب دے دیتا، نماز تو چلو بعد میں پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، عصر 9 پڑھ لوں گا، لیکن ماں کا مسئلہ اہم ہے۔ فقاہت ہوتی تو یہ مسئلہ ہوتا، فقاہت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جریج فقی نہیں تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف عابد اور زہد کافی نہیں ہے جب تک کہ فقاہت علم نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نرا فقیہ کبر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، اور نرا عابد و زاہد جہالت کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ دونوں کے مسئلے، فقاہت اور علم ہو تو وہاں عبادت اور زہد بھی چاہیے، اور عبادت اور زہد ہو تو وہاں فقاہت اور علم بھی چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے بھاری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فقاہت ہے، ایک دم سے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اور عبادت اور زہد ہے اور علم نہیں ہے تو بہت جلد مکر شیطان میں آنے کے خطرات ہیں، شیطان کے ہاتھ میں آ جانے کے خطرات ہیں۔ لیکن اہل علم کو کہا گیا کہ تم بھی اہل ذکر بنو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہونا تو یہ چاہیے تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، عالم سے پوچھو، اور کہنا بھی یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عالم سے پوچھو، لیکن عالم کو تعبیر کیا اللہ نے ذکر سے، اہل ذکر سے پوچھو۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عالم عالم نہیں ہو سکتا اگر وہ اہل ذکر میں سے نہیں ہے۔ ذکر کی دولت اہل علم میں ہونی چاہیے، ورنہ نرا علم ہم میں کبر پیدا کر دیتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، شان پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ علم ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جب اہل ذکر ہوتے ہیں تو پھر ذکر کی بنیاد پر تواضع، عاجزی، انکساری، نمرتائی، یہ ساری باتیں ہوا کرتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیسی نماز ہے، قابل رشک۔ حضرت نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، تو حضرت نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کہ ان کے دیکھنے کی وجہ سے تو عجب اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ شیطان نے 4000 سال تک عبادت کی تھی پھر بھی مردود ہو گیا؟ تو خود پسندی، انسان عجب میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتا۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جو سوانے میں لکھا ہوا ہے۔ تو اہل علم اور اہل فقہ کو چاہیے کہ اس میں ذکر کا مجاز ہو، زہد ہو، تقوی ہو، ورع ہو، پرہیزگاری ہو، اور اہل زہد اور عبادت کو چاہیے کہ اس میں علم ہو۔ اگر علم ہوگا تو وہ مسائل کو سمجھے گا، ورنہ خطرہ ہے کہ بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب علم نہیں ہے تو پھر خطرات بدعت میں مبتلا ہونے کہ آپ دیکھ لیجئے واٹس ایپ پر کچھ ذکر آتے رہتے ہیں، کوئی ناچ کر کے ذکر کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر کے ذکر کر رہا ہے، کوئی کس طرح۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل زہد تو ہے، اہل علم نہیں۔ اگر اہل علم ہوتے تو صاحب شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ذکر ثابت ہے ہی نہیں۔ تو خیر اس حدیث شریف میں جریج اللہ والے تھے، ماں نے بلایا، نہیں گئے اور مسئلہ آ گیا۔ حضرت نبی علیہ السلام وہاں جملہ فرماتے ہیں جریج فقی نہیں تھے۔ معلوم ہوتا ہے فقاہت یہ ہے کہ اگر ماں کی آواز سے محسوس ہو یا باپ کی آواز سے محسوس ہو کہ ایمرجنسی ضرورت ہے
تو نماز توڑ دو، جواب دے دو۔ یہ فقاہت سے تعلق رکھتا ہے، یہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح البخاری میں فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے مجذوبوں کے ہاتھ میں اصلاح امت کا مسئلہ نہیں دیا۔ مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، پاگل قسم کے لوگ ہیں، یعنی اللہ سے تعلق تو بہت ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ مجذوب الحال ہے، وہ عبادت میں ایسے مست رہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ کپڑے تک اتار دیتے ہیں۔ مجذوبوں کے حالات میں لکھا ہے، کبھی وہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، کبھی ان کے کیا حالات ہوا کرتے۔ مجذوب مقرب من اللہ ضرور ہے، لیکن اصلاح امت وہ نہیں کر سکتی۔ اصلاح امت کے لیے فقاہت کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ کون آدمی کس کے لائق ہے اس کے مطابق گفتگو کی جائے، کس آدمی کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو سمجھایا جائے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں بیعت کرتی ہوں اس شرط پر کہ میں نوحہ کرنے جاؤں گی۔ نوحہ شریعت میں ممنوع ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نوحہ کا معنی ہوتا ہے بال کھینچنا، چہرے پر مارنا، کپڑے پھاڑنا، زور زور سے رونا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ نفس رونے سے منع نہیں، وہ بالکل جائز، غم ہے، اظہار غم کرنا چاہیے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے موقع پر روئے ہیں اور فرمایا انی بک لمحزون یا ابراہیم، مجھے غم ہے۔ آپ کے نواسے زینب کے بیٹے کے موقع پر حضرت کے ہاتھ میں وہ معصوم بچہ ہے، لوت پوت ہو رہا ہے اور حضرت رو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انت تبکی یا رسول اللہ، آپ روتے ہیں۔ فرمایا سعد میرا بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے۔ رونے سے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ اکابر میں اختلاف ہے کہ وہ صابر افضل ہیں جو بالکل نہ روئیں، یا پھر وہ صابر افضل ہیں کہ جو اظہار کرے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ہمارے قطب الاقطاب حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی رائے یہ ہے کہ وہ صابر افضل ہے کہ جو ذرا اظہار بھی کرے، اس لیے کہ اظہار ہوگا تو رب کی رحمتیں متوجہ ہوگی، اور اگر اظہار نہیں کیا تو گویا اپنی شان میں کچھ بلندی کہ میں بہت بڑا صابر ہوں، میرے دل پر کوئی اثر نہیں۔ فرمایا رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اظہار کیا جائے، اور حضرت نے استدلال کیا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ تو رونے کی صورت بنانا یہ بھی تو گویا کہ اللہ کے سامنے ایک عز و نیاز کا مسئلہ ہوا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹوٹنے کے بعد، استعمال کے بعد سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز لے لو، کوئی بھی چیز۔ لیکن حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ اس کو توڑنے کے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے، اور وہ انسان کا اپنا دل ہے۔ جب اس کو تواضع اور عاجزی سے توڑتا ہے اور انکساری اس میں پیدا ہوتی ہے، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کی ویلیو اللہ کے وہاں اور بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہے کم قیمت ہو جاتی ہے، لیکن قلب کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ یہ واقعہ نقل کیا تھا، غالباً وہ بیان میں، کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی فقیر اور مانگنے والے کا تعلق کسی آدمی سے ہو گیا، دوستی ہو گئی، تو فقیر مانگ مانگ کر اس کے پاس جمع کرتا تھا، اس کو دیا کرتا تھا۔ کچھ دن ہو گئے کہ وہ مانگنے والا نہیں آیا، تو اس انسان کو فکر لاحق ہوئی کہ بھئی میرے پاس اس کی امانتیں ہیں، وہ آتا نہیں ہے۔ بہت دن جب گزر گئے تو پتے کے مطابق، ایڈریس کے مطابق اس کو تلاش کیا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے اور بس ایسی حالت ہے۔ اس نے بھی دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تیرے انتظار میں تھا، میری امانتیں تیرے پاس ہیں، تو اس میں سے
میری تجہیز تکفین کا انتظام کرنے کے بعد جو مال بچ جائیں وہ میری قبر میں رکھ دینا، میرا کوئی ہے نہیں تو میری قبر میں رکھ دینا۔ وصیت کے مطابق کر دیا، سارا مال رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد اس رکھنے والے کے دل پر خیال گزرا کہ اس کو کیا ضرورت اندر میں، مجھے ضرورت ہے، اور وہ تو خیر اب گل گیا ہوگا، سب کچھ ہو گیا ہوگا، لاؤ پیسے نکالو، اور قبر کھودی ہے اور پیسے لینے گیا تو جس ہاتھ سے پیسے پکڑے ہیں اس میں جلن شروع ہو گیا، اور وہ جلن کے برداشت سے باہر، اطباء اور ڈاکٹروں کی دوائیں کارگر نہیں، علماء کی دعائیں کارگر نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس پانی میں جب تک ہاتھ رکھتا تھا سکون رہتا تھا، اور جب ہاتھ نکالا پھر وہی جلن شروع ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس دعا کے لیے چلا جا، تو وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شاہ صاحب تو شاہ عبدالعزیز صاحب تو میں تو اپنے طلباء کو خاص طور پر کہا کرتا ہوں حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں زندگی نے وفا نہیں کی، اور تفسیر عزیزی مکمل نہ ہو سکی، آخری 2 پاروں کی تفسیر ہے اور سورہ بقرہ کی تفسیر ہے، ورنہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر مکمل ہو جاتی تو قرآن کا تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اردو اور پرسین میں تفسیر کا حق ادا ہو جاتا، ایسی زبردست تفسیر۔ میں نے آج صبح ہی مجلس میں بچوں سے کہا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کو بچانے کے لیے محنت کرنا یہ افضل ہے غیر مومن کو دعوت دینے کے بجائے۔ لیجیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ غیر مومن کو دعوت دیں، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کو بچانا یہ افضل ہے غیر مومن کو دعوت دینے کے بجائے۔ اور حضرت نے استدلال فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی۔ عبداللہ ابن مختوم پر جب حضرت ناراض ہوئے تو فرمایا، ارے اس ایمان والے ہی کے ایمان کو بچا لیتا، کیوں پڑا تھا ان لوگوں کے ایمان کے پیچھے جس میں یہ شک ہے کہ وہ ایمان لائیں گے بھی یا نہیں لائیں گے؟ تو جن کے ایمان پر شک ہو ان کے پیچھے کیا محنت کی جائے، اس کے بجائے جو مومن ہے اسی کے ایمان کو بچا لو۔ اس لیے کہ الیقین افضل من الشکوک، جہاں یقین ہو وہ افضل ہے شک کے مقابلے میں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یزکا او یذکرو، 2 لفظ قرآن نے نقل کیے، اور اشارہ کیا کہ عبداللہ ابن مختوم تزکیہ قلب کرتے، اور تزکیہ قلب نہیں تو کم سے کم نصیحت تو ضرور حاصل کرتے، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ تنبیہ نبی کو ہو رہی ہے، اور نبی کا مقام بہت اونچا، محبوب ہیں آپ، اس لیے اللہ نے غائب سے تعبیر کر دیا عبسا، تاکہ ٹھیس کم پہنچے، اس لیے کہ محبوبوں کو ڈائریکٹ کہا جائے گا تو ٹھیس زیادہ پہنچے گی، اس لیے غائب سے تعبیر کیا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے قرآن پڑھنے والا کہ یہ کسی اور کو ہوگا، اس لیے وما یدریک میں پھر خطاب لے آیا تاکہ یہ پتا چلے کہ نبی ہی کو کہا جا رہا ہے۔ تو پہلے محبت لائے اور محبت میں غائب سے تعبیر فرمایا، اور پھر اس کے بعد خطاب سے تعبیر فرمایا۔ تو بہرحال شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اس سے کہا کہ بھئی شاہ عبدالعزیز صاحب سے دعا کرا شاید کہ تیرا جلن دور ہو جائے۔ تو وہ شاہ صاحب کے پاس گیا، شاہ صاحب نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا، یہ جہنم کی آگ ہے، دور نہیں ہو سکتی، اب تجھے موت تک اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی فرق اب نہیں آ سکتا۔ اس نے جو رونا شروع کیا کہ اب تو میرا یہی حال رہے گا، یہ جلن، نہ رات میں نیند آ رہی ہے نہ دن میں سکون مل رہا ہے، بے چین ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ، کیسے ہاتھ جل رہا ہوگا، کیا کیا جائے اب اس کا علاج؟ وہ خوب رونے لگا، حضرت دعا فرما دیجئے، حضرت کہتے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ روتا جا رہا ہے، آنسو بہتے جا رہے ہیں، اور یہ پوچھتا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ آنسو نکلے نا، یہ ہاتھ پر پھرا دے۔ اس نے ہاتھ پر پھرائے، اسی وقت جلن ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا حضرت کیا کرامت آپ کی ہو گئی؟
فرمایا کرامت میری نہیں ہے، فرمان رسول ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو مومن کے تواضعانہ آنسو بجھا سکتے ہیں۔ یہ آنسو کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ ہمیں رونا نصیب فرما دے۔ ہمارے گناہوں سے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ہمارا رونا ختم ہو گیا۔ نہ جہنم کے تذکروں پر ہمیں رونا آ رہا ہے، نہ جنت کی یادوں پر رونا آ رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ قبرستان میں میت اتارتے ہوئے رونا نہیں آ رہا ہے، ہمارا رونا ہی غائب ہو گیا، اور ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارہ، ارے پتھر سے تو نہریں بہہ جاتی ہیں، پتھر تو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس میں حس ہے، اس میں جان ہے، اس میں روح ہے، وہ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت جس ستون سے سہارا لے کر کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنا ہے سن ہجری 8 کے اندر، ممبر بنا ہے سن ہجری 8 میں، فتح مکہ کے بعد ممبر بنا ہے، اس سے پہلے جو روایتوں میں تذکرہ آیا وہ ممبر التین ہے، وہ صرف چبوترا تھا بیٹھنے کا، وہ ممبر نہیں تھا، اس لیے کہ ممبر بنانے میں حضرت عباس شریک ہے، اور حضرت عباس فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں۔ تمیم داری شریک ہے، اور تمیم داری فتح مکہ کے بعد آئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بنا، اور تمیم داری کے نام پر مجھے یاد آیا مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جس نے جلایا وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے مسجد نبوی میں فتح مکہ تک اندھیرا رہتا تھا، لیکن دل ان کے بڑے روشن تھے۔ مسجد میں اندھیرا تھا لیکن دل ان کے روشن تھے۔ آج ہماری مسجدیں بڑی شاندار، بے شمار کمکمے لگے ہوئے ہیں، لیکن دل ہمارے اندھیرے میں ہے، ظلمت میں ہے، گناہوں کی تاریکیوں میں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال بچا سکے گا نہ اولاد بچا سکے گی مگر قلب سلیم کی حفاظت ہوگی۔ قلب سلیم کون ہے؟ جس کا قلب، جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یادوں سے معنون ہو، بھرا ہوا ہو، روشن ہو، خوف خداوندی ہو، ہر موقع پر یہ استحضار ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے قیامت میں اس کو ثابت کرنا ہے۔ میں بول رہا ہوں، مجھے قیامت میں اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ میں لکھ رہا ہوں کسی کے خلاف، آج تو لوگ لکھتے ہیں نا واٹس ایپ پر، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف لکھ رہے ہیں، لکھ لیں آپ کا نام بھی آپ نے نہیں لکھا، کوئی آپ کو نہیں جانتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قیامت میں اس رب کے سامنے ثابت کرنا ہوگا۔ دنیا کی آنکھوں سے تو اوجھل ہو سکتے ہیں، اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ وہ بات لکھیں جس کو آپ ثابت کر سکیں، وہ بات بولیں جس کو آپ ثابت کر سکیں اللہ کے سامنے، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کبھی ہمت نہ کریں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میں نے وہاں کا جو ہے، یہاں تو خیر ہمارے وہاں تو چونکہ پیسوں سے دواخانے میں ہم جاتے ہیں، اس لیے گئے ایمرجنسی میں فوراً ڈاکٹر نے لے لیا، لیکن فورین کنٹریوں کے اندر ایمرجنسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ 5 گھنٹے تک بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی کا حال یہ ہے کہ 5 گھنٹے تک بیٹھو، پھر اس کے بعد ڈاکٹر اندر بلائے گا۔ تو وہاں کی ایمرجنسی کا حال یہ، اس موقع پر 5 گھنٹے جب بیٹھتے ہیں نا تو خیال یہ گزرتا ہے ارے بھائی جلدی بلا لے ڈاکٹر، جو کرنا ہو وہ تو کر لے، جو کچھ پھر بعد میں دوا ہوا بعد میں کرتے رہنا، پہلے تو کم سے کم میری تشخیص تو کر لے، مجھے دیکھ تو لے کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ مجھے اطمینان تو ہو جائے۔ کسی کے خلاف FIR درج ہوا ہو تو وہ بے چین رہتا ہے کہ بھئی یہ لمبی مدت ہو رہی ہے، بھئی جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، لیکن جلدی سے یہ کھول تو دے، میرے کورٹ میں میرا مسئلہ تو چل پڑے، پھر باقی فیصلہ باقی آگے جو کچھ ہوگا۔ تو ہر انسان عجلت کرتا ہے،
قیامت کے دن رب کریم کے سامنے جب حساب شروع نہیں ہوگا اور 50,000 سال تک انتظار کرنا ہوگا، اس وقت کی بے چینی کا کیا حال ہوگا؟ ہم انداز تو لگائے کہ اس وقت کی بے چینی کا کیا، 50,000 سال کہ کیا فیصلہ ہوگا میرے لیے، فیور میں یا میرے خلاف، جنت کا یا جہنم کا، رضا کا یا ناراضگی کا، وبال کا یا جنت کا، کیا فیصلہ میرے لیے ہوگا؟ تو میرے بھائیو، بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو دین متین پر لانے کی ضرورت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کی ضرورت ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، بلائے تو تم جواب دو۔ یہاں جواب دینے کا مطلب ان کی سنت کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، وہ جو کہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لما یحییکم، اس میں تمہاری حیات ہے۔ میں اس جملے پر ایک علمی نکتہ تمہیں بتاؤں، بہت نیچے اتر کر سمجھاؤں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی کی دعوت کو، نبی کی بات کو قبول کرنے پر حیات ہے، زندگی ہے۔ معلوم ہوتا ہے نبی کی بات کو نہ قبول کرنے پر موت ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں یوں کہا گیا کہ ذاکر کا دل زندہ ہے اور غافل کا دل مردہ ہے۔ اب آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشان ہیں، حالات میں ہیں، مصائب میں ہیں، لیکن بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قلوب ہی مردہ ہو چکے ہیں، حیات کہاں ہے؟ اور حیات نہ ہونے کی وجہ سنت رسول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سنت تو ہے، ہماری سنتوں کا حال یہ ہے، معاف فرمائیں میں بھی اس میں شریک ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان ہے، بعض کا انکار ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تمہارے نفسوں نے جب نہیں چاہا سنت کو تو تم نے تکبر کیا اور تم نے چھوڑ دیا۔ جی نماز تو پڑھ رہے ہیں سنت کے مطابق، لیکن حرام کا مسئلہ آیا تو وہ نہیں چھوٹتا ہم سے، بعض پر ایمان ہے، بعض کو چھوڑ دیا۔ نماز تو خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے ہیں، لیکن شادی کا مسئلہ آیا تو میں نے سنت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نماز کا مسئلہ آیا تو روزے کا مسئلہ آیا، بہت خشوع خضوع سے میرا روزہ ہو رہا ہے، لیکن میرا نوالا افطاری کے موقع پر حرام کا ہو رہا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ حلال کے لقموں پر قبولیت ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں۔ غیبت سے زبان بھری ہوئی ہے روزے کی حالت میں، بہنوں کی میراث نہ دینا یہ ہم نے اپنا ذاتی جو ہے اصول بنا لیا، آپس میں کسی کی عزت کو پامال کر دینا یہ ہمارے ایک بہت نارمل مسئلہ ہو گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب جب سنت ہی نہ رہی مکمل تو حیات کہاں رہی؟ اور حیات نہیں رہی تو ہم مردہ ہیں، اور جب مردہ ہیں تو مردوں کو اسٹیج پر نہیں بٹھایا جاتا، مردوں کو عزت نہیں دی جاتی، مردوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مردوں کو مٹی میں رکھا جاتا ہے۔ آج ہماری ذلتیوں کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، ہماری حیات ختم ہو گئی۔ اور 1,00,000 مردے جمع ہو جائیں کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی، ان کی طاقت کیا ہوگی؟ وہ تو سب مردہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں انسان جمع ہو گئے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے، ایک لفظ بول نہیں پائیں گے، ورنہ تو ذلیل کر دیے جائیں گے، زبان کھینچ لی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے قلوب مردہ ہو چکے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم غافل ہو چکے، غفلتیں ہماری طبیعتوں میں آ چکی۔ اللہ کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حیات ہے تمہارے لیے۔ اور حیات کا معنی جب تم زندہ ہیں تو اللہ عزت بھی دے گا، زندوں کو عزت ملا کرتی ہے، جب تم زندہ ہیں تو مقام بھی ملے گا، جب تم زندہ ہیں تو اسٹیج بھی ملے گا، جب تم زندہ ہیں تو پریزیڈنٹ بھی بنو گے، جب تم زندہ ہیں تو سب کچھ تمہیں ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے استجیبوا للہ وللرسول۔ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہے زید بن حارثہ۔ اصلاً تو یہ غلام تھے خدیجۃ الکبریٰ کے، خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو دے دیا تھا ہدیے میں۔ جب ان کے والد صاحب اور ان کے چچا لینے کے لیے آئے تو زید نے فرمایا کہ میرے نبی میرے ماں باپ سے افضل ہے، اور نہیں گئے۔ حضرت اس پر خوش ہو گئے، ان کو آزاد کر دیا، اور صرف آزاد نہیں کیا، اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ بیٹا بنا لیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متبنہ بیٹے کا خطبہ، پیغام نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے بھیجا، اور بھیجنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب بہت اعلیٰ خاندان کی، قریش کی ہے، ہاشمی خاندان کی ہے، بہت اعلیٰ خاندان، پھر عرب کی بیٹی ہے، پھر خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے، اور زید بن حارثہ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ نہیں، پھر غلامی کا دور گزار کر آئے ہیں، غلامی کا لیبل لگا ہوا ہے، چاہے آزاد ہو گئے لیکن غلامی کا لیبل لگا ہوا ہے، پھر خوبصورت بھی اتنے نہیں، سانولے رنگ کے تھے۔ تو زینب کو زید پسند نہیں تھی، اس لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، اور پیغام نبی نے دیا ہے۔ اللہ نے آیت اتاری، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میرا پیغمبر کہیں اور تم منع کر دو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جب یہ آیت اتری ہے تو آمنا وصدقنا، زینب نے تسلیم کر لیا۔ ماں کا دل اب بھی نہیں تھا، زینب نے فرمایا امی قبول کر لے ورنہ عذاب کہیں نہ اتر جائے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ تو قرآن جگہ جگہ مجھ کو اور آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہے، اے لوگو اللہ کے نبی کی بات کو مان لو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، قسم کھا کر اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے فیصلے کے رسول کے پاس نہ لاؤ۔ دنیا کی عورتوں سے کچھ نہیں، اور اگر تم دنیا کی عورتوں میں لے بھی گئے اور تم باوجود کہ باطل پر تھے، غلطی پر تھے، وہ مال تمہارا نہیں تھا، لیکن ہم نے غلط دستاویز بنائے، جھوٹے دستاویز بنائے، جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے، سب کچھ کر دیا، اور دنیا کی کورٹ نے فیصلہ کر بھی دیا میرے باب میں، لیکن میں جھوٹا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں۔ صحیح روایت میں حضرت نے فرمایا بہت سے لوگ چرب زبان والے آتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کا بولتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان سے بڑھ کر جھوٹا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹ کو بھی ایسے بولتے ہیں کہ کوئی سچا سمجھ لیتا ہے۔ بعضوں کی اس طرح کے بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور قسمیں جب کھاتے ہیں نا تو تجوید میں اللہ کا لام پور نہیں ہوتا، اس سے زیادہ وہ پور کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ، اور صفات اس طرح لاتے ہیں کہ ہر انسان اس کو سچا سمجھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چرب زبان آدمی میرے سامنے آئے اور وہ قسمیں کھا کر بتائیں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، فرمایا نبی کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نبی کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے تو دنیا کی کورٹ سے ہم مالک کہاں ہو سکتے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفتیوں کو پوچھنے سے پہلے سب سے بڑا مفتی اندر بیٹھا ہے تیرا دل، استفت قلبک، تیرے دل کو پوچھ لیا کر کہ تو صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اندر سے دل مجھے کہہ رہا ہے چاہے مفتی کا فتویٰ میرے فیور میں آ جائے، چاہے کورٹ کا فتویٰ میرے فیور میں آ جائے، لیکن اندر کا مفتی مجھے کہہ رہا ہے تو گنہگار ہے۔ اور یہ تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، ہمارا دل جو ہے نا وہ اندر سے منع کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں، خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو یا ہمارے وہاں کوئی غم ہو، ہر مسئلے میں اللہ کو مد نظر رکھنا چاہیے،
آپ کی شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حیات ہے اس میں، اور اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو حیات نہیں بلکہ مردہ ہو جائیں گے، اور مردہ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جیسے آج ہماری ویلیو ختم ہو چکی ہے، ہمارا مقام ختم ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت رسول کو ہم نے پامال کیا ہے۔ اگر ہم سنت رسول پر دوبارہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی جو مقام اللہ نے صحابہ کو دیا تھا وہ اللہ تعالی ہمیں بھی دے سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔